السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال خلقت الملائکۃ من نور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، جیسے کہ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق ہم ایک سیریز عقائد سیریز کے نام سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایمان کے متعلق اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے حوالے سے جو ضروری چیزیں تھیں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ تمام تر تفصیلات بنیادی عقائد کے حوالے سے سنا چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کیونکہ بنیادی 6 عقائد ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں، ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے کوئی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو ایمان حاصل نہیں ہوگا، جو ایمان مفصل میں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے، عقائد میں جو 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا یہ ضروری تھا۔ اس کے حوالے سے جو ضروری گفتگو تھی ہم نے گزشتہ سماعت فرما لیا ہے، جیسے کہ آمنت باللہ وملائکتہ۔ اب اس کے بعد دوسرا بنیادی عقیدہ اسلام کا وہ یہ ہے کہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ فرشتے یہ ایک نورانی مخلوق ہے، یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یہ ہماری نظروں کو دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کئی مخلوقات اس کائنات میں بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ بعض مخلوقات ہماری عام نظروں سے دکھائی دیتے ہیں، اور بعض مخلوقات ہماری عام نظروں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے۔ جیسے کہ ہمارے درمیان میں، ہمارے اطراف و اکناف میں ہوا تو موجود ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتی، ہماری نظروں سے اللہ نے اس کو اوجھل رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو سائنس وغیرہ پڑھنے والے بچے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں مائکرو اسکوپ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاتھوں میں بیکٹیریا وغیرہ، جراثیم وغیرہ پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری عام نظروں کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی چیز ہماری عام نظروں کو دکھائی نہیں دیتی ہے تو اس کا انکار کر دیا جائے۔ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے کہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے اس کو مانا جائے، اور جو چیز جو چیز آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے اس کو نہ مانا جائے، اس کو انکار کر دیا جائے۔ یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے کائنات میں ایسی بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور رکھا ہے جو نہ دکھنے کے باوجود، ہماری نظروں کو نظر نہ آنے کے باوجود بھی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہوا ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم میں روح ہے، ہر جاندار کے جسم میں روح ہے، وہ نظر نہیں آتی، نہ ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو چھو سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو سن سکتے ہیں، نہ ہم اس کو سونگھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو چکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم روح کو تسلیم کرتے ہیں، روح کو مانتے ہیں، روح کی وجود کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، روح کا انکار نہیں کرتے، ہوا کا انکار نہیں کرتے۔
یہ دکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، ہماری نظروں کو دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے یہ لائٹ ہے، بلب ہے، یہ آپ کو لائٹ اور بلب دکھے گا، لیکن اس میں کا جو کرنٹ سرکولر کر رہا ہے، جو وائر کے ذریعے پاس ہوتے ہوئے کرنٹ آ رہا ہے، وہ کرنٹ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، بجلی آپ کو دکھائی نہیں دیتی، جو وائر میں سے ہوتے ہوئے یہ بلب کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن یہ تو بلب ہے، یہ تو کانچ کا بلب ہے یا فائبر کا بلب ہے، لیکن اس کے یہ بلب میں روشنی نہیں ہے۔ اس کا وائر کا کنیکشن نکال دو، کیا اس میں روشنی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ وہ جو روشنی ہے، وہ جو کرنٹ ہے، وہ وائر سے منتقل ہوتے ہوئے جب یہ بلب میں آ رہا ہے یا ٹیوب لائٹ میں آ رہا ہے، LED بلب میں آ رہا ہے، تو یہ روشنی پھیلا رہا ہے۔ تو ہم کرنٹ کو مانتے ہیں، روشنی کو مانتے ہیں، جبکہ وہ روشنی ہمیں جب تک کہ اس کو بلب نہ لگائے دکھتی نہیں ہے، وائر کے ذریعے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا روشنی کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو الغرض یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ بعض لوگ جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں کہ فرشتے دکھائی نہیں دیتے، اس مخلوق کا انکار کر دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل عقل کے خلاف ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی دنیا میں، کائنات میں موجود ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن وہ ہماری عام نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے تو اس کا انکار کر دیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے اطراف اکناف میں رہتی ہیں اور ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں کو دکھائی نہیں دیتی، لیکن ہم پھر بھی اس کو مانتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ملائکہ، فرشتے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، انسان سے بھی پہلے، جنات سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، تخلیق انسانیت سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ الغرض یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رتی برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے وہ بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی امر میں، کسی بھی معاملے میں نافرمانی نہیں کرتے۔ تو آئیے اب یہ کچھ تمہیدی باتوں کے بعد ہم فرشتوں کے حوالے سے ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے اور کیسا ایمان لانا چاہیے فرشتوں پر، فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ فرشتہ یا فرشتے، یہ جمع ہے، فرشتہ واحد ہے، فرشتے جمع ہے۔ عربی میں اس کو ملکن واحد ہے، جمع ملائکتن ہے۔ ملکن کی جمع ملائکتن آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی انکار کرے اللہ کا یا فرشتوں کا یا اس کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول پر نازل فرمایا، والکتاب الذی انزل من قبل اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی گئی ہے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ اور جو کوئی انکار کر دے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا، ان کے وجود کا اقرار کرنا یہ بھی ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اگر فرشتوں کا کوئی انکار کرتا ہے تو رب فرما رہا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، تو تحقیق کہ وہ کھلی ہوئی دور گمراہی میں جا کر پڑا ہوا ہے۔ تو فرشتوں کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتے یہ ایک نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نور سے پیدا فرمایا۔ یہ حدیث شریف
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، جو خطبے میں ہم نے سماعت فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے جو ہے نور سے پیدا کیے گئے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اب فرشتوں کے متعلق دیگر مذاہب میں بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے، جیسے کہ مسلمانوں کے پاس تو ایمان میں داخل ہے، بنیادی عقائد میں داخل ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں کے پاس بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے، یہودیوں کے پاس بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ آسمانی کتابیں ان قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی، تو یہ عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کے پاس تو متفقہ طور پر فرشتوں کے وجود کو مانا جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مقدس اور پاکیزہ مخلوق ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی فرشتوں کے وجود کو مانا جاتا ہے، اور بعض مذاہب یا بعض دیگر لوگ فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ فرشتے یہ ایک لطیف جسم رکھتے ہیں اور نظر نہیں آتے، ہماری نظروں سے اوجل ہے، تو یقیناً یہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہماری بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ تو آئیے اب فرشتوں کے حوالے سے ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ یعنی ملائکہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کی وہ تابعداری کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ موجود ہے زمین و آسمان میں ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کافی تعداد میں پیدا فرمایا، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کرامن کاتبین، یہ معزز فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم جو کچھ کر رہے ہو، اچھا عمل ہو یا برا عمل، نیکی ہو یا برائی، جو کچھ تم کر رہے ہیں یہ فرشتے تمہارے ایک دائیں ہاتھ کی طرف کندھے پر، ایک سیدھے ہاتھ پر اچھائی لکھنے والا فرشتہ ہے، اور بائیں ہاتھ پر کندھے کی طرف جو ہے وہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ ہے۔ تو یہ فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ وہ معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون، لا یعصون اللہ، وہ رتی برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مرد اور عورت پان سے پاک ہے، یعنی نہ تو وہ مرد ہے نہ عورت ہے، کھانے پینے وغیرہ اور جسمانی لوازم سے پاک ہے، یعنی وہ نورانی مخلوق ہے، وہ کھانے پینے سے اور جسمانی لوازم اور جسم کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی وہ پاک ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو اور مصروف اور مگن رہتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے معاملات ان کے سپرد کیا ہے، ان کے حوالے کیا ہے، اور کارخانہ قدرت اور نظام کائنات کے چلانے میں ہر ایک فرشتے کے حوالے کچھ کام سپرد کر دیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ مشہور، جیسے کہ ابھی 2 فرشتوں کے جو ہے کرامن کاتبین کے بارے ہم نے سنا ہے، اور اسی طریقے سے منکر نکیر کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ جو ہے جب بھی کوئی انتقال کرتا ہے تو قبر میں وہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ منکر نکیر ہے، کرامن کاتبین ہے، اور مشہور 4 ملائکہ فرشتے ہیں، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ تو یہ کائنات کے نظام کے چلانے پر بعض فرشتے مقرر ہیں، مامور ہیں، ان کے سپرد کچھ کام
کر دیے گئے ہیں، ان کے ذمے کر دیے گئے ہیں، تو چند فرشتے جن کے متعلق چند کام حوالے کیے گئے ہیں ان کا یہاں پر ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جو کام ان کے حوالے کیا گیا اس میں کوئی کوتاہی یا کمی بیشی نہیں کرتے، جوں کا توں بجا لاتے یہ ملائکہ۔ ان میں سے 4 فرشتے اولو العزم، اور سارے فرشتوں سے یہ فرشتے سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، سب سے افضل ہے یہ 4 فرشتے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے پاس بھیج رہا ہے، یہ کام پر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام مامور تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برسانے اور ساری مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری ان کے سپرد ہے، ان کے حوالے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ سور لے کر کھڑے ہوئے ہیں، سور یعنی ایک بیل کا جیسا سنگ آتا ہے، ویسی ایک کوئی شے ہے، وہ لے کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے، بس اللہ کے حکم کے منتظر ہے۔ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا ویسے یہ سور پھونکیں گے، اس سے قیامت برپا ہوگی، اس سے قیامت قائم ہوگی، یعنی آواز آنا شروع ہوگی، اور آواز کی تلاش میں لوگ کدھر سے آواز آ رہی ہے دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، نظر نہیں آئے گا کہیں سے آواز دینے والا، اور تلاش کرتے کرتے اپنے گھروں سے باہر، پھر آبادی سے باہر چلے جائیں گے، جنگلوں کی طرف جائیں گے، لیکن آواز آہستہ آہستہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، آواز بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے گی کہ وہ آواز سے ان کے کان پھٹنے لگیں گے، آخر میں وہ ان کے کان پھٹ کر، دماغ پھٹ کر جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے۔ اس طریقے سے ساری کائنات میں جو ہے قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ، سارے جاندار جو ہے مر جائیں گے۔ تو یہ کام پر حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے مامور ہے، ان کے سپرد یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کے سپرد اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی روح نکالنے پر ان کو مامور کیا ہے، ہر جاندار کی روح نکالنے پر ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے، انتقال کا وقت آ جاتا ہے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ تو یہ 4 فرشتے معزز اور اولو العزم فرشتے ہیں جو سب سے افضل ہیں، اور ان کے سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ کام ان کے حوالے کیا ہے، اور یہ اپنی ذمہ داری پوری ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی یا کمی بیشی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کرامن کاتبین ہے، منکر نکیر ہے، اور جو ہے احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے جو ہے فجر میں آسمان سے نیچے زمین پر اترتے ہیں، اور فجر میں جو لوگ موجود ہوں اور سارے ان کا ڈیٹا، ان کے جو معاملات، ان کے جو عبادات، ان کی اچھائیاں برائیاں سارے اکٹھا کر لیتے ہیں، اور وہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک ٹکڑی جو ہے فجر میں اترتی ہے، ایک فجر میں ایک اوپر جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ جو فجر میں اتری ہے یہ ٹکڑی ملائکہ کی، یہ اثر تک رہتی ہے، سارے لوگوں کے احوال وغیرہ جو ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں، پھر یہ اثر میں چلے جاتے ہیں اور دوسرے ملائکہ آتے ہیں۔ تو الغرض مختلف ملائکہ مختلف کاموں پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ اپنے کام بخوبی انجام دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھے کہ فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مخلوق کے 10 حصے ہیں، تمام مخلوقات کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے 10 حصے ہیں، ان میں سے وہ 10 حصوں میں سے ایک حصہ پوری مخلوقات ہے، اور 9 حصے ملائکہ ہیں، 9 حصے فرشتے ہیں، ایک حصہ تمام مخلوقات ہے۔ تو اس سے آپ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان چرچرانے لگا، آسمان سے آوازیں آنے لگیں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ آسمان سے چرچرانے کی آواز آنے لگی ہے، یعنی تل دھرنے تک کی جگہ نہیں ہے، اتنے ملائکہ وہاں پر آسمان پر موجود ہے۔ تو الغرض فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں جو بتلایا گیا ہے کہ تمام مخلوقات کے اگر 10 حصے کر دیا جائے تو 9 حصے ملائکہ ہے اور ایک حصہ تمام مخلوقات ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ملائکہ
اس میں دو قسم کے ملائکہ آپ کو ملیں گے. ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی تسبیح کے لیے، اپنی تکبیر کے لیے، اپنی تحلیل کے لیے، اپنی تنزیح کے لیے پیدا فرمایا. بس ان کا کام بس اللہ کی عبادت اور جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اللہ کی تحلیل بیان کرنا، اللہ کی تنزیح بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہی کام بس ان کا ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک بس ان کا یہی کام ہے. بعض ملائکہ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہی ہے، کوئی سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں ہی ہے. بس ان کا کام یہی ہے، یہی عبادت ان کی قیامت تک. تو کچھ فرشتے ملائکہ محض اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو نظام کائنات کے ذمہ داری یا ان کے حوالے کیا، ان کے سپرد کیا. نظام کائنات کے مختلف امور اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کے حوالے کیا، مختلف فرشتوں کے ذمے کیا، وہ ان کو بجا لاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے تفصیل سماعت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں فرشتوں پر ایمان رکھنے والوں میں سے بنائے اور فرشتوں جیسی ہمیں صفات عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.